بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عباده فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا يثبت علی الراحلہ افاحج عنہ قال نعم متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن حج کے فرض ہونے کی ساری شرطیں ان کے اوپر لاگو ہو چکی ہیں، ان کے پاس یعنی پیسہ اکٹھا ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج پہ جا سکتے ہیں، لیکن ہیں بہت بوڑھے ہیں، وہ سواری کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو وہ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر لو، وہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر سے کئی مسئلوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر حج فرض ہو گیا لیکن وہ آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا اور موت تک اس کو پتہ ہے کہ اب میں حج نہیں کر سکوں گا، یعنی اتنا بالکل کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا کہ اب میرے اس بیماری کے اندر جب بس میری جان نکلے گی اور میں اس بیماری کے اندر سے بچ نہیں سکتا، تو ایسے اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے یا بالکل بوڑھا ہو جائے تو اس صورت میں پھر اس آدمی کی حج ہے وہ کسی اور کو اپنا پیسہ دے دے اور وہ جا کے اس کے لیے حج کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اور اس نے نا جاتے جاتے وصیت یہ کر دی کہ میرے اوپر حج فرض تھا اور میں نے حج نہیں کیا تو میرے وارثان میرے طرف سے حج کریں، تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ کوئی ایک خود جا کے حج کر لے اس کی طرف سے یا کسی اور آدمی کو وہ بھیج دیں اور وہ آدمی جا کے اس میت کی طرف سے حج کر لے تو یہ حج ادا ہو جاتا ہے اس میت کی طرف سے، تو اس کو کہا جاتا ہے حج بدل۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلے کی وضاحت ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حج بدل کرتا ہے تو اگر کوئی آدمی یعنی ایک مرد ہے تو مرد کی طرف سے اگر کوئی عورت جا کے حج بدل کرتی ہے تو اس صورت میں بھی حج بدل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اور عورت کے بدلے میں جا کے کوئی مرد حج کرتا ہے تو وہ حج بدل بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ حدیث کا یہ ہے کہ ایک عورت نے حضور سے سوال کیا تھا کہ میرے والد کے اوپر حج فرض ہوا ہے تو لہٰذا اگر میں ان کی طرف سے ادا کروں تو ہوگا، تو حضور نے فرمایا بالکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اب یہ حج بدل مرد کی طرف سے عورت بھی کر سکتا ہے، عورت کی طرف سے مرد بھی کر سکتا ہے۔ حج بدل کے اندر یہ یاد رکھیں کہ ایک تو جو اگر کوئی آدمی فوت ہوا یا پھر وہ ابھی حج نہیں کر سکتا اس کے اوپر حج فرض ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس نے وصیت کی، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے وہ حج کرو، ٹھیک ہے، اس صورت میں اب وہ اگر اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے، اس نے جتنا بھی مال و دولت چھوڑا ہے اور اس مال و دولت کے جو 33.33% حصہ ہے اس میں وہ اس کا حج ادا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر وارثان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کریں اور اس کی طرف سے حج بدل کروائیں۔ اور اگر اس نے مال و دولت کم چھوڑا ہے یا پھر اس نے وصیت نہیں کی تو اس صورت میں وارثان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی طرف سے حج بدل وہ کرائیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی سوچ سے کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ حج ادا ہو جائے گا۔ اور ایک اور اہم مسئلہ کہ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی فوت ہوا ہے، یہ جو آدمی بیمار ہے وہ جہاں پہ رہتا ہے وہاں سے اس شہر سے کوئی آدمی جائے اور وہاں پہ جا کے پھر حج کرے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ اور سعودیہ میں ہیں تو وہاں پہ ان سے کہہ دیا جی کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کی طرف سے حج بدل کر دو، تو اس صورت میں حج بدل ادا نہیں ہوتا۔ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ وہ میت فوت ہوئی ہے یا جہاں پہ اس کی وہ رہائش ہے، جو آدمی بیمار ہے حج نہیں کر سکتا تو وہاں سے اس آدمی کو بھیجا جائے اور وہاں پہ جا کے وہ اس کی طرف سے حج بدل ادا کرے۔